من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى في عصمته النبي الكريم في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے بھائیوں اور میرے بچوں اور میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین اپنی طرف سے دیے ہوئے اعمال کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. بندوں کی طرف سے اللہ کی طرف سے دی ہوئی توفیق کے عمل کا اگر حق ادا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین ان اعمال کو بندوں کی صرف ادائیگی پر قبولیت کا مقام عطا فرماتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 موت سے زیادہ محبت رکھتے ہیں. اس لیے یہ بات نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو توفیق نہ دے، لیکن مسئلہ کہاں پر ہوتا ہے قبولیت کا، کہ توفیق تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے کہ مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے چلے جاتے ہیں. لیکن بندے ان عملوں کی قدر کا حق ادا نہیں کرتے تو وہ بندوں کے وہ اعمال قبولیت تک نہیں پہنچتے. چاہے وہ روزانہ کی نمازیں ہوں، چاہے روزانہ کی مسجدوں سے ہونے والی اذانیں ہوں، اور چاہے وہ رمضان المبارک کے روزے ہوں، یا اسی طریقے سے کوئی اور اعمال ہو، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا ہی فرماتے ہیں. اذن عام اللہ تعالیٰ نمازوں کا کروا دیتے ہیں تو بندے تو اس بات کا حق نہیں پہنچے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عمل کی توفیق عطا نہیں فرمائی. اگر خدا کو اگر بندوں کو توفیق فرمانے کا ارادہ نہیں ہوتا تو مسجد کے میناروں سے 5 وقت اذان اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں لگواتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ بہت جھوٹ مانا جاتا ہے کہ اللہ نے ہم کو توفیق نہیں دی. اللہ تو بندوں کو توفیق دیتے ہیں. اگر توفیق دینا نہیں ہوتا تو رب العالمین مسجد کے میناروں سے 5 وقت اذان کیوں لگواتا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے چاند کو پھر آسمانوں پر ظاہر کر کے ایمان والوں کو روزے کے رکھنے کا حکم کیوں دیتا؟ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو تو توفیق دیتا ہے، اسی لیے تو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی نہ کسی صورت پر عمل کے پورا کرنے اور حکم کے پورا کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. لیکن معاملہ کہاں پر رک جاتا ہے اور کہاں پر کھٹائی میں پڑتا ہے، وہ صرف یہ کہ جو توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے بندے اس کا حق ادا نہیں کرتے یا اس کی قدر نہیں کرتے، تو نتیجے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر عملوں کو قبولیت عطا نہیں فرماتا. الحمدللہ ثم الحمدللہ رمضان مبارک کا چاند نظر آیا اور اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی، تراویحوں کے اہتمام کی بھی توفیق عطا فرمائی. جو کچھ بھی اعمال ہے اللہ رب العالمین نے اعمال کے کرنے کی توفیق مجھ کو اور آپ کو عطا کی ہے. اب عملوں کے ہونے کے بعد میں اب فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ ان عملوں کا حق ہم سے ادا ہو جائے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر حق ادا ہو جائے گا تو قبولیت مل جائے گی، اور قبولیت ملے گی تو اس عمل کی تاثیر جو قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمائی وہ ظاہر ہو جائے گی. نماز کی تاثیر کی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، روزوں کی تاثیر کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آخر یہ روزے رکھنے کے باوجود، نماز پڑھنے کے باوجود، دین پر چلنے کے باوجود اس کی تاثیر رب کی طرف سے کیوں نہیں ملتی؟ یہ بات صحیح نہیں کہ نماز پڑھے اور نماز کی تاثیر نہ دے اللہ تعالیٰ. اللہ مزدوری تو لے لے لیکن مزدوری نہ دے، یہ بات ناممکن ہے. روزے تو اللہ تعالیٰ رکھوا لے لیکن تقویٰ نہ دے، یہ بالکل ناممکن بات ہے. لیکن جو نہیں ملتی اس کی وجہ یہ ہے کہ محض صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عمل کی توفیق ملی ہے اس کا حق ادا کرنے کی بندہ کوشش نہیں کرتا. اگر بندہ اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے، حق ادا کرنے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی کہ اس کو اپنا ذاتی کمال نہ سمجھے کہ میں نے ارادہ کیا تو روزہ رکھا، میں نے تراویح پڑھی، میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی،
اور میں نے نماز پڑھی، یہ اپنا ذاتی حق نہ سمجھے بلکہ اس کو خدا کی توفیق سمجھے کہ میں تو قابل نہیں تھا لیکن رب نے۔ ایک تو حق عبادتوں کا اللہ کی طرف سے جو دیا جاتا ہے یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی عبادت کو قابل جزا نہ سمجھے، قابل معاوضہ نہ سمجھے، اس لیے کہ بندہ رب کی عبادت کا حق ادا کرے بالکل گمراہیت ہے، حق ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تو جہاں کے مالک میرے آقا نے یہ بات بتلا دی کہ سب سے اعلیٰ نماز بعد الانبیاء میں تحقیق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت میں سب سے اعلیٰ درجے کی نماز پڑھنے والے ہیں، اعلیٰ صحابی ہے، اعلیٰ امت میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو جہاں کے مالک نے فرمایا کہ اے ابوبکر ایک نصیحت کرتا ہوں، سن لینا، یاد رکھ لینا کہ جب نماز پڑھ چکے ہو تو نماز کے آخر میں دعائے معصورہ پڑھنا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ تو نے توفیق، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ توفیق تو نے دی تھی لیکن مجھ سے یہ ہے کہ اس کا حق ادا نہیں، اللہم انی ظلمت نفسی، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ جیسی نماز قیامت تک خدا پاک کی قسم ہم پڑھ نہیں سکتے، کوئی امتی پڑھ نہیں سکتا، سب سے اعلیٰ نماز، اور ان کو یہ بات کی تاکید کی جا رہی ہے دو جہان کے مالک نے کہ نماز پڑھنے کے بعد میں یہ کہو اللہ کی بارگاہ میں انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ یہ مزاج ہے قبولیت کا کہ اللہ کی بارگاہ میں جب قبول ہوگی عبادت تو اس کا اجر اور اس کی صفت اللہ ضرور عطا کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ان دو چیزوں کے ہماری زندگی میں نہ ہونے کے باوجود پوری زندگی میں رمضان کے روزے کے رکھنے کے باوجود متقی نہیں بن پاتے، اور پوری زندگی میں نماز پڑھنے کے باوجود بے حیا اور بد اخلاقی سے ہم رک نہیں پاتے، اعمال ہماری زندگی پر وہ اثر کو نہیں پیدا کر رہے ہیں، اللہ اس کا بدلہ عطا نہیں کر رہا ہے۔ جب وہ صفت رب دنیا میں نہیں دے رہا ہے تو پھر یہ ایسی عبادتوں پر خدا کی بارگاہ میں ہم اپنا حق جتائے کہ اللہ ہمارے ساتھ میں کامیابی کا معاملہ کرے یا ہماری نماز اور ہمارے روزوں کو قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں اپنی امت پر بڑے مہربان ہیں، اپنے محبوب کی امت پر، اس لیے سارے اعمال کا نظام تو رب نے دے دیا رخ کے صحیح کرنے کے لیے، اس لیے اس وقت میں امت میں اعمال نہیں ہے یہ بات نہیں، اعمال ماشاءاللہ موجود ہے، نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، حج، صوم و صلات، سنت اور سب کچھ موجود ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ وہ اعمال کا جو رخ خدا کو مطلوب ہے وہ اعمال کا رخ نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اعمال کے اثرات ہماری زندگیوں پر نہیں ہے، اور وہ اعمال کے اثرات جو ہونا چاہیے وہ اثرات ہماری زندگیوں میں نہیں، اور اعلیٰ اعمال وہ عالم کے اوپر وہ اثرات ظاہر نہیں ہو رہے ہیں۔ اب اس کے لیے راستہ کیا ہے کہ سارے اعمال کو خدا کی بارگاہ میں قابل قبول کرائے، کوشش کرتے رہے کہ اس کو اپنا حق نہ سمجھے، خدا کی توفیق سمجھے، اور عمل جو ہو جائے اس کے اوپر اس کو اپنے لیے یہ نہ سمجھے کہ ہم عمل کر چکے ہیں، اللہ کے ذمے اس کا قبول کرنا ضروری ہے، بلکہ اللہ کے سامنے معافی مانگتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو اپنے محبوب کے نارے پاک کے صدقے میں ایسے مخصوص اعمال واضح فرما دیے کہ جن عملوں کے کرنے پر رب العالمین نے خود ان عملوں کی اچھائی پر نہیں بلکہ صرف عملوں کے کرنے کے اوپر قبولیت کا اعلان فرما دیا۔ اس لیے احادیث کی کتابوں میں ایک حدیث میرے آقا دو جہان کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیونکہ آج یہ مجلس اہل خانقاہ لیے قابل مبارکباد ہو، سارے حضرات کی خدمت کے اندر میں ولادت مولا حسن علیہ السلام کی نسبت پر، اس محفل کی نسبت پر آپ آنے والے حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس خانقاہ کے اندر میں آج تو اتوار بھی ہے، مرکزی مجلس بھی ہوتی ہے، مجلسوں میں پہنچتے بھی ہے، لیکن آج کی مجلس بالخصوص وہ شہزادے مصطفیٰ سیدنا مولا حسن علیہ السلام کی ولادت کی نسبت پر، اور ولادت کا مطلب کیا ہے کہ ولادت باعث خوشی ہوتی ہے، باعث مسرت ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا کہ اپنے محبوب کے نواسے کی ولادت کے خوشی کے موقع پر ان خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے رب کائنات نے مجھ کو اور آپ کو موقع عطا فرمایا۔ یہ ہم کو اور آپ کو کتنا خوش ہونے کی
ہے. کیوں کہ اس دنیا کے اندر میں اتفاقی چیز کوئی نہیں ہوتی کہ چلو صاحب راستے سے گزر رہے تھے مغرب کی نماز پڑھ لی، بات نہیں ہوتی. گزروا دیا جائے گا، راستے میں آگے بڑھا دیا جائے گا، مسجد سے اس کو داخل ہونے سے روک دیا جائے گا. وہ تو توفیق ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نماز پڑھنے کی توفیق دے دے. اسی طریقے سے آج سیدنا مولانا حسن علیہ السلام کے نسبت کی محفل اس خانقاہ شریف کے اندر میں یہ اتفاقی چیز نہیں ہے بلکہ یہ قبولیت کی بڑھیت دلیل ہے. اور کس درجے کی دلیل؟ تو جہاں کے مالک میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ حسنین سے جس نے محبت کیا اس نے میری محبت کی وجہ سے، اور جس نے مجھ سے محبت کی رب اس سے محبت کرتا ہے، اور رب جس سے محبت کرے گا وہ فاز و فوز اور کامیابی تک پہنچ جائے گا. تو پتا کیا چلا؟ عملوں کا رخ تو میں بتا دیا ہوں کہ خدا قبول کرے، لیکن قبولیت کے مقام پر اپنے عملوں کے اعتبار سے پہنچ نہیں سکتے. لیکن ایک آپشن صرف اور صرف ہم کو اور آپ کو یہ ہے کہ اس راستے کو اختیار کیا جائے کہ جن عملوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عملوں کے ہونے سے پہلے قبولیت کا اعلان فرما دیا اور اپنے محبوب کے ذریعے سے فرما دیا کہ حسنین کی محبت، جس نے حسنین سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے. مولانا حسن علیہ السلام کی ذات کون سی ہے تفصیل میں جانے کا وقت نہیں. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور میرے بچوں اور میری بچیوں، مولانا حسن علیہ السلام امین سعادات ہے اور سیدنا مولانا حسن علیہ السلام کی وہ ذات ہے کہ جن کی تشریف لانے پر مدینے میں خوشیاں منائی گئی تھی، جن کے ولادت بسعادت کے اوپر. کیوں کہ بعض حاسدین نے اور بعض سرداران نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ دو جہاں کے مالک کو کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے. حضرت ابراہیم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد وہ خوشیاں منا رہے تھے کہ ان کی نسل آگے کو نہیں چلے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت شریفہ کو نازل فرما دیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اس کا مظہر سیدنا امام حسن علیہ السلام کی ذات ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ان کی آگے اولاد نہیں چلے گی. رب العالمین نے یہ مجدہ سنا دیا، یہ مجدہ سنا دیا. تو جہاں کے مالک نے ارشاد فرما دیا کہ آپ بنی نوع انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ان کی نسل ان کی نرینہ اولاد سے چلتی ہے، لیکن رب العالمین نے میری اولاد کو، میری آل کو میرے نواسوں کے ذریعے سے خدا قیامت تک چلائے گا. چنانچہ جب سیدنا امام حسن علیہ السلام کو اس دنیا میں تولد ہوا تو پھر صرف خوشیوں کے منانے والے تو جہاں کے مالک یا سید کائنات فاطمہ الزہرا یا پھر صرف صحابہ نہیں بلکہ عمومی طور پر اتنی خوشیاں منوائی گئی کہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، جس وقت سید امام حسن علیہ السلام تولد ہوئے ہیں تو جہاں کے مالک اشارہ فرما ہی چکے تھے. آخرکار وہ وقت آیا کہ فجر کی نماز کے بعد میں تو جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کے در پر پہنچے، در دولت پر. تو حضرت مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کے دست مبارک کے اندر میں ایک سفید کپڑے کے اندر میں لپیٹ کر شہزادہ مصطفیٰ سیدنا مولا حسن علیہ السلام کو دیا. مولا علی لے کر آ کر دو جہاں کے مالک کی خدمت میں پیش کیا، کہا کہ شہزادہ ہے، کہا کہ نام کیا رکھیں؟ تو مولا علی اپنے ذوق کے اعتبار سے کہا کہ نام کا مشورہ تو آپ ہی کے منشے کے مطابق میں ہوگا، لیکن میری منشا اگر معروف کرتے ہو تو میں نے حرب رکھا ہے. تو دو جہاں کے مالک نے فرمایا کہ حرب نہیں بلکہ ان کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجویز فرمایا ہے. بس یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے. ان کی ذاتوں کا کیا عالم ہوگا کہ جن کے نام کے رکھنے کے لیے عرش سے فرش پر جبرائیل امین آئے. یہی فضیلت کیا کم ہے. تو جہاں کے مالک نے یہ فرمایا کہ ابھی شہزادے کے نام کے رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دو ناموں کو میں نے منتخب کر کے لوح قلم کے اندر میں محفوظ فرما دیا عرش الہی کے اوپر کہ کسی بنی انسان نوح کے اندر میں یہ نام ابھی تک رکھے نہیں گئے ہیں. فرمایا کہ ان کا نام حسن رکھیے. چنانچہ مولا علی مشکل کشا علیہ السلام نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو دو جہاں کے مالک کے دست مبارک کے حوالے فرمایا اور دو جہاں کے مالک نے تبلیغ فرمائی اپنا لعاب دہن کہ جن کے منہ مبارک کے اندر میں سب سے پہلے دو جہاں کے مالک کا لعاب دہن پہنچا ہوا ہو ان کی فضیلت اور ارضیتوں کے اوپر کون کیا کہہ سکے. چنانچہ امام حسن علیہ السلام کا نام حسن رکھا گیا اور بڑی دعاؤں کے ساتھ میں سید فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے کیا گیا.
وہی مولا حسن علیہ السلام وہ ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفسیر بیضاوی اور بھی تفسیر کی کتابوں کے اندر میں بعض بالخصوص عبداللہ شاہ صاحب محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ میں اس حدیث پر گفتگو فرمائی کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سورہ رحمان کے اندر میں وہ آیت شریفہ بینہما برزخ لا یبغیان مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان کہ دو نہریں دو سودیں چلتی ہیں. اس سے مراد بعض مفسرین نے حضرت علی کرم اللہ وجہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو لیا ہے کہ یہ دو نہریں ہیں جو آگے بڑھی ہے. مرج البحرین یلتقیان سورہ رحمان کی آیت ہے. اس سے آگے چلتے ہوئے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان کے اندر میں ان موتیوں کا ذکر فرمایا ہے جو سبز موتی اور سرخ موتی ہے. ان موتیوں کا بھی خاص طور پر تذکرہ فرمایا سورہ رحمان کے اندر میں. تو سبز موتی سے مراد سیدنا امام حسن علیہ السلام ہے اور سرخ موتی سے مراد حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام ہے. اس لیے کہ سبز موتی حضرت امام حسن اس لیے کہ آپ کو زہر دیا گیا تو یہ اس بات کی علامت تھی کہ جس وقت زہر دیا گیا سیدنا امام حسن علیہ السلام کے چہرے پر ایک دم سبزی ظاہر ہو گئی اور کہا کہ میرے آقا نے فرما دیا تھا نانا جان نے کہ ایک زہر دیا جائے گا جس کا اثر سبزی کی صورت میں تمہارے سر پر اور تمہارے جسم پر آئے گا اور تمہارے لیے زہر تمہاری ہماری ملاقات کا ذریعہ بنے گا. مولا حسن علیہ السلام نے امام حسین کو فرما دیا کہ یہ زہر کے نام اس دنیا سے چلا جاؤں گا. حالانکہ امام حسن علیہ السلام کو 60 سے زیادہ مرتبہ زہر دیا گیا تھا لیکن جس وقت میں جس کی سبزی اور سبز رنگ آپ کو ظاہر ہوا آپ نے فرما دیا کہ آقا نے اطلاع دے چکے تھے اب اس سے میں صحت مند نہیں ہوں گا. چنانچہ امام حسن علیہ السلام اسی زہر کی وجہ سے اس دنیا سے آپ کا پردہ ہوا اور آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے. اور آگے چل کر 60 صدی ہجری کے اندر میں سیدنا امام حسین علیہ السلام کو میدان کربلا کے اندر میں یزیدیوں کے ہاتھ پر آپ شہید کیے گئے. یہ سرخ موتی کہا گیا ہے قرآن مجید کے اندر میں سورہ رحمان کے اندر میں. اس سرخ موتی سے مراد یہ امام حسین علیہ السلام ہے کہ جن کو شہید کیا گیا. تو یہ شخصیات ہے جن کے بارے میں میرے آقا نے فرما دیا کہ ان سے محبت و مجھ سے محبت ہے. اب اس کے خلاصے کے درجے میں ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے نا بلکہ بعض موقع پر تو یہ بھی فرما دیا جس نے اس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. جنہوں نے ان سے بغض کیا وہ میرے بغض کی وجہ سے. ہم اپنے ایمان کی ڈائری کو کھول کر دیکھیں, اپنے ایمان کے قلب کو چیر کر دیکھیں, اپنے عقیدے کے چاپٹر کو نکال کر دیکھیں کہ کہیں ہم تو اس کو صحیح سمجھ رہے ہوں اور رب کی بارگاہ میں نہ مقبول نہ ہو جائے. اس کے لیے رب کی بارگاہ میں قبولیت کے دو جہاں کے مالک نے فرما دیا کہ جس نے حسنین سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے, اور جنہوں نے مجھ سے بغض کیا وہ میرے بغض کی وجہ سے, اور جس نے مجھ سے محبت کی اللہ اس سے محبت کرے گا, اور جو مجھ سے بغض کرے گا اللہ بھی اس سے بغض کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اپنے ایمان کو چیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے ایمان کو جانچنے کی توفیق عطا فرمائے. پنجتن پاک کی محبت ایمان اور عقیدے کا جز ہے, یہ کوئی جذباتی چیز مسلک اور جماعت کی چیز نہیں ہے. اس لیے قرآن مجید نے فرمایا لا اسألکم اجری الا اجری مودۃ فی القربى کہ میں تم سے بدلہ نہیں چاہتا ہوں لیکن میری امت تم خبردار ہو جانا, جس کا مفہوم ہے کہ تم سے میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے سنبھالنے کے لیے اور تمہارے حق کی بنیاد کے لیے میں تم کو اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ تم میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرو. اہل بیت قیامت تک رہے گی اور اہل بیت آل حسن اور آل حسین ہیں, آل علی اور آل علی ہے اور اولیاء کی صورت میں قیامت تک رہے گی. اور کہیں پر تو میرے آقا نے یہاں تک بھی فرما دیا کہ میں تمہارے درمیان میں دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں, تم اس وقت تک گمراہ نہیں ہو سکتے. گمراہ ہے جو بھی دعویٰ کرے کہ ہم حق پر ہے لیکن تھوڑا نیچے اتر کر چیک کرنا چاہیے کہ چاہے وہ مرید ہو کہ پیر ہو, اور چاہے علم والا ہو کہ عمل والا ہو, اور چاہے نمازی ہو کہ حاجی ہو, لیکن اس حدیث کے مطابق میں ہم اپنے کو جائزہ لے کر دیکھیں کہ میرے آقا نے فرما دیا کہ میں تمہارے درمیان میں دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں, جب تک دو چیزوں کو تم تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے. یہ ایک معیار ہے جو اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے کیا کہ میں دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. 15ویں صدی کے اندر میں کتنے لوگ حق کا دعویٰ کرنے والے کہ ہم خانقاہ والے ہی حق پر ہے, ہم جماعت والے ہی حق پر ہے, ہم ہی اہل حق ہے اور اہل حق صرف ہمارا ہے اور باقی سب اہل حق نہیں ہے, دعوے تو کریں گے. جن کے اطراف میں 10-20 ہزار 2-4 ہزار جمع ہو جائے, کبر پیدا ہوتا ہے, نفرت پیدا ہوتی ہے. لیکن معیار دے دیا مصطفیٰ نے, کیا فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں 2 چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں, جب تک ان 2 چیزوں کو تم سنبھالے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے. وہ 2 چیزیں, ایک تو قرآن و مجید. یہ قرآن تو ہر ایک کے ہاتھ میں ہے نا, شیعوں کے ہاتھ میں بھی ہے, رافضیوں کے ہاتھ میں بھی ہے, قادیانیوں کے ہاتھ میں بھی ہے, ہر ایک کے پاس میں ہے. قرآن سے کٹ کر کون دعویٰ کرے گا؟ پھر کیا ہے جو چیز پہچان کی ہے؟ قرآن نہیں, قرآن تو ہے, قرآن ہے تو مسلمان ہے. پھر پہچان حق کا معیار کیا بنا؟ وہ اہل بیت ہے, وہ پنجتن پاک ہے. اب یہ دیکھ لینے کا قرآن جن کے پاس میں ہے لیکن پنجتن پاک کے نام پر پیشانیوں سے بل آتا ہے کہ مولا حسن, مولا حسین, مولا علی, سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا, یا آل علی اور اولاد علی غوث خواجہ کے نام سے اور اولیاء کے عناد سے اور اولیاء کی محبت کے بجائے ان کے ساتھ عداوت سے پیشانی کے پہو چڑھ جاتے ہیں, تو سمجھ لینا کہ قرآن رہنے کے باوجود اگر پنجتن پاک سے محبت نہیں ہے تو حدیث کے مطابق وہ گمراہ ہے. پھر حق کون ہے؟ جن کے پاس میں قرآن ہو تو اس کے ساتھ میں پنجتن پاک بھی ہو, جن کے پاس میں قرآن ہو تو اہل بیت بھی ہو, جن کے پاس میں قرآن ہو تو اہل رسول بھی ہو, جن کے پاس قرآن ہو تو اہل علی اور اولاد علی غوث خواجہ بھی ہو. یہ حق کی پہچان ہے. پہچان آسان ہو گئی. اگر یہ نہیں ہے, ایک ہے, تو فرمایا کہ میری ذمہ داری نہیں. اگر 2 چیزیں تمہارے پاس میں ہیں تو حق کی ضمانت ہے. اس لیے میرے دوستوں, میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ذوق اپنے کرم سے ہم کو اور پوری امت کو اپنے کرم سے نصیب فرما دے. جہاں قرآن ہمارے پاس میں ہو, دین ہمارے پاس میں ہو, نماز ہمارے پاس میں, روزے ہمارے پاس میں, تراویح اور ذکر و اذکار ہمارے پاس میں, وہیں پر خدا اس رخ کو اپنی زندگی میں لینے کی توفیق عطا فرمائے کہ اہل بیت اور پنجتن پاک بھی ہمارے پاس میں ہو. اور پھر مودت فرمایا کہ صرف دل میں محبت رکھتے ہیں نا جی, ہم دل کی محبت کے شوہر کو بیوی قبول نہیں کرتی. بیٹا کہے کہ رمضان کے کپڑے بناؤ, نہیں بیٹا تیرے دل میں میری بہت محبت ہے. بولے گا بڈھا سڑک گیا, بازو ہے, کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ اب دل کی محبت نہیں چلے گی, کپڑوں کے 5000 لا, کیا ظاہر بھائی؟ دل کی محبت کا ثبوت عمل سے ہوتا ہے, اگر عمل نہیں ہے تو دھوکہ ہے. میرے بھائیوں, اگر دل میں پنجتن پاک کی محبت ہے, دل کے اندر پنجتن پاک کے ساتھ میں محبت ہے, آل علی اور اولاد علی کے ساتھ میں محبت ہے, تو کیا بات ہے تمہاری مسجدوں سے ان کے تذکرے غیب ہے, تمہارے مدرسوں سے ان کے تذکرے غیب ہے, تمہاری محفلوں سے ان کے تذکرے غیب ہے. یہ کہاں کی محبت ہے؟ بلکہ یہ تو یزیدیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ امت کو اپنے کرم سے اپنے رخ کے صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا موقع خوشی کا موقع ہے. ولادت مولا حسن علیہ السلام کی نسبت پر مجھ کو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اب یہ موقع پر, خوشی کے موقع پر شہادت کی تذکرے تو سن لیتے ہوں گے, ان کی خدمات کو تو سن لیتے ہوں گے, لیکن ولادت کی خوشی تو اپنوں کو دی جاتی ہے. اہل خانقاہ محمدی کے لیے یہ بڑی باعث قدر چیز ہے کہ انہوں نے اپنا سمجھ کر, یہ اس بات کی سند ہے, اس بات کی دلیل ہے. کس بات کی دلیل؟ کہ ہم پنجتنی ہیں, پنجتن پاک کی محبت ہماری. خدا کرے کہ مولا حسن کی چوکھٹ تک پہنچ کر ہم کو اور آپ کو بھی قبولیت مل جائے. یہی تو محبت ہے جو اپنے محلوں سے نکل کر آپ حضرات یہاں پہنچے. میری بیٹیاں, میرے بچے اور میری ماں بہنیں بھی تو پہنچی ہوئی ہیں. یہ محبت مولا حسن ہی کا تو ثبوت ہے. کوئی کتنی دور دور سے کیسے پروگراموں کو بنا کر آیا ہے. یہ مت دیکھو کہ 10 20 25 50 نہیں, یہ نہیں دیکھا جائے گا. ایک ہوگا, ایک بیٹھ کر پنجتن پاک کے ساتھ میں محبت کرے گا. خدا کی قسم وہیں پر اس کو کائنات کا بادشاہ بنا دیا جائے گا. اولیاء جنگلوں میں بیٹھ کر پنجتن پاک کی محبت کرتے ہیں تو بغیر مدرسے کی فراغت کے اور بغیر تقریر و بیان کے اور بغیر ظاہری اعمال کے ان کو مقام ولایت عطا کر دی جاتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ قبولیت کی چیز ہے کہ ان کی محبت میں ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی محبت میں ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں. اس کے ساتھ میں میرے بھائی تھوڑا سا اپنی زندگی کے اندر میں
مولا حسن علیہ السلام کے ان اعمال کو اپنی زندگی میں لینے کی کوشش کرو، معلوم کرو کہ مولا حسن علیہ السلام کے خاص اوصاف کیا تھے، آپ کے اخلاق کیا تھے۔ آپ تو باطن تو بلکہ آپ کے ظاہر کے بارے میں بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد باہر نکلے مدینے کی گلی میں، مولا حسن علیہ السلام کے اوپر جیسے ہی نگاہ پڑی بے ساختہ ہو کر بلبلا کر رونے لگے کہ اے حسن شہزادے، آپ کو دیکھ کر تو یہاں کے مالک نظر آ گئے ہیں مجھے۔ آپ شبیہ مصطفیٰ تھے۔ امام حسن علیہ السلام کمر مبارک سے لے کر سر مبارک کے بال تک بالکل مشابہ میرے آقا و جہاں کے مالک کی طرح تھے۔ مولا حسین علیہ السلام کمر شریف ناف مبارک سے پیر کے ناقل مبارک تک تو جہاں کے مالک کے بالکل مشابہ تھے۔ یہ شبیہ مصطفیٰ دو شہزادوں کے اندر میں آپ کی وراثت بٹنے والی تھی، اور ولایت دو شہزادوں کے ذریعے سے دنیا میں چلنے والی تھی۔ میرے آقا کا حق دین اصل میں دو شہزادوں کے ذریعے سے چلنے والا تھا، اس لیے حق کی بنیاد حق کا برکت حسنی ہے یا وہ حسینی ہے، پنجتنی ہے۔ اور آپ کے اعمال اور آپ کی یہ بالخصوص مولا حسن علیہ السلام کے بارے میں محدثین نے جس بات کو خاص طور پر کوڈ کیا اور لکھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ بڑے لنگروں کے لٹانے والے تھے۔ کیا تھے؟ لنگروں کے لٹانے والے۔ بچپن شریف سے بھی آپ کا معمول یہ ہوتا تھا کہ مولا علی مشکل کشا علیہ السلام آپ کو کھجور وغیرہ کچھ اس طریقے کی چیزیں لا کر دیا کرتے تھے تو آپ اس کو محفوظ کر دیتے تھے، اور اس کے بعد ایک وقت ہوتا ہے کہ مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کے در دولت سے باہر نکل جاتے اور ایک ٹاٹ وہاں پر بٹھا دیتے۔ کون؟ میرے آقا مولا حسن علیہ السلام۔ امام حسن علیہ السلام ان چیزوں کو محفوظ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اپنے گھر مبارک کے باہر ایک ٹاٹ بچھا لیتے ہیں۔ میری بیٹیوں، خانقاہ کے وابستگان، مرید اور مریدین، تمہارے لیے میں نے خدا کی قسم کوئی اور راستہ نہیں بتایا اپنی تربیت کے لیے۔ تم دیکھو پنجتن پاک کی زندگیاں، تم دیکھو سید کائنات کی زندگی، تم دیکھو مولا حسن اور مولا حسین کی زندگی، تم دیکھو مولا علی کی زندگی کے ان اصول کو اپنی زندگی کے لیے مینار نور بناؤ۔ بیٹھ جاتے اور بیٹھ کر مدینے کے ان بچوں کو پاس سے بلا لیتے اور بلا کر اپنے دستے مبارک سے ان پھلوں کو کاٹ کاٹ کر ایک ایک منہ میں ڈال کر کھلاتے۔ بچپن کا عالم مولا حسن علیہ السلام کا۔ ہمارے بچے بھی تو ایسا کریں، بجائے اس کے لیے خود بیٹھ کر کھا لیں؟ نہیں، اگر تمہارے بچوں کی طرف سے دست سے کرو کہ تم کھلانے والے ہو، کھانے کی فکر کرنے والے نہ ہو۔ امام حسن علیہ السلام کے بچپنے کا یہ عالم، اور اس کے بعد پھر آپ کا تو لذت اتنا مشہور کہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں، محسوس ہوا کہ کتا ہے، فوراً آپ اپنے مکان مبارک کے اندر میں تشریف لے گئے اور لایا روٹی کو، اور جو کی روٹی کو لے کر آ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتے جا رہے، اس کتے کو کھلاتے جا رہے ہیں۔ ارے خدا کی مخلوق ہے، خدا کی خلق ہے وہ۔ ہم اپنے مسلک، اپنے خانقاہ والوں کو، اپنی جماعت والوں کو کھلانا یہ کہاں کی گندگی ہے؟ بلکہ تو انسانیت نہیں بلکہ حیوانوں کے لیے تو رحم والا بننا چاہیے۔ لوگوں نے کہا کہ روٹی کا ٹکڑا پھینک دینا چاہیے، کہا کہ میرا دل نہیں چاہا، بلکہ خدا کی مخلوق کتا ہے، اس کو بھوک لگی ہے تو میں نے چاہا کہ اس کو بھی ایک ایک ٹکڑا کر کر کھلاؤ۔ یہ اصول نہیں ہے مولانا حسن، یہ آدھے پوری ڈش اپنے پلیٹ میں، یہ بدتمیزی کی بات ہے۔ کھلانے کا ذوق پیدا کرو، خدا اتنا کھلائے گا کہ کھانے سے تمہارا رخ مڑ جائے گا۔ تم کھلا کر خوش ہونے والے بنو، یہ خانقاہ محمدی والوں کی پہچان ہے، کھانے والوں کی نہیں ہے۔ کھانے والے کوئی دوسرے لوگ ہیں جو صرف کھانے کے لیے چلتے پھرتے جیتے ہیں، کھانے کے لیے جینا یا جینے کے لیے کھانا۔ تمہارا جینا تو روٹی کے ٹکڑے سے بھی ہو جائے گا۔ اب جو لوگ کھانے کے لیے جیتے ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں بریانیاں، وہ ڈھونڈتے ہیں اچھی دعوتیں، وہ ڈھونڈتے ہیں 100 روپے خرچ کر کے فنکشن ہال کو جانا، وہ ڈھونڈتے ہیں کہ دعوت ہے کہ نہیں، وہ کھانے کے لیے جی رہے ہیں۔ تم جینے کے لیے کھاؤ کہ جو کچھ بھی مل جائے فبیہا۔ امام حسن علیہ السلام کا لنگر اس درجے میں چلا کہ جہاں پر عام انسان بھی آ کر فیضیاب ہوتے اور اتنا ہوتے، اور ان لنگروں کے اوپر شاہی قسم کے دسترخوان چنے جاتے۔ بعضوں نے کہا کہ سادات کا اور سیدوں کا، مولا حسن اور حسین کا دسترخوان اور اس کے اوپر اتنی لوازمات، تو کہا کہ سیدوں کے دسترخوان کی پہچان تو یہی ہے کہ اور لوگ تو کھانے کے لیے نعمتوں کو ڈھونڈتے ہیں، ہم خلق کو کھلانے کے لیے اچھی نعمت
باتوں کا انتخاب کرتے ہیں. تو خود تو کھاؤ باسمتی چاول اور لنگر پکاؤ موٹے چاول کے، مجبوری ہو بات الگ ہے، لیکن کوشش یہ کرو کہ لنگر ہو. تو مولا حسین مولا حسن علیہ السلام کا اسبہ یہ تھا کہ وہ بہترین قسم کے لنگروں کے اندر میں انتظامات کرتے اور بہترین قسم کے پکوان پکاتے اور لنگر عام چلتے رہتا. مدینے کے اندر کبھی آپ کا لنگر ختم نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی امام حسن علیہ السلام کے ان اعمال کی نقل ہمارے بس کی بات کہاں ہے؟ کم از کم ان عملوں کے نیت و ارادہ کر کے نیت کر لے. یہ موقع ہے اہل خانقاہ محمدی کو رمضان المبارک کے اندر میں سحر کا انتظام کر کے لنگروں کو آپ لے جا کر سحر کرنے والوں کے گھروں تک پہنچا رہے ہو. یہ کون سی سنت ہے؟ مولا حسن علیہ السلام ہے. پنجتن پاک کی سنت ہے کہ لوگ تو کھانے کے لیے جاتے ہو لیکن آپ کھلانے کے لیے لوگوں کے گھروں پر پہنچ جائیں. یہ ہے پنجتن پاک کی سنت، یہ ہے غوث و خواجہ کی سنت، یہ ہے اجمیر والوں کی سنت. تم کون ہے؟ دعوت 2-3 کلومیٹر سے بھی آئے گا، کھانے کے لیے آ رہا ہے. یہ سنت نہیں ہے، بلکہ سنت کیا ہے کہ کھلانے کے لیے تم پہنچو، ان کے گھروں پر جا کر کہو کہ اس کو قبول کرو، ہم پر احسان کرے. اس کا موقع میرے غریب نواز نے خانقاہ محمدی کو عطا فرمایا کہ سحر کی صورت میں آپ لوگ سحری تیار کروا کر لوگوں کے گھروں پر پہنچایا کرو. یہ سنت پنجتن پاک ہے، یہ سنت غوث و خواجہ ہے. اور یہ وہ برکت والی چیزیں ہیں کہ تم نے اپنی زندگی کے اندر میں اگر ان قسم کے لنگروں کو اپنے گھروں کے اندر میں چالو کیا تو تمہاری 10 نسلیں اس کی برکتوں کو حاصل کرتی رہے گی. اگر وکیل بن گئے، جینا کھانے کے لیے ہے، جا رہے ہیں 4 کلومیٹر دور بھی دعوت کے لیے پیدل مارتے ہوئے، نہیں، یہ نہیں ہے خانقاہ والوں کی پہچان. بلکہ ہم جیتے ہیں کھانے کے لیے نہیں بلکہ کھاتے ہیں جینے کے لیے. جب جینا ہی کھانے کے لیے ٹھہرا تو پھر تو اس کے لیے ہر جگہ جانا آسان ہو جائے گا. لیکن یہ ٹھہرا کہ جینے کے لیے کھانا ہے تو پھر اس کے لیے تو کچھ بھی کھانا تو اپنا جینا ہو سکتا ہے نا. اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں پنجتنی بنائے اور ہم کو رات کو مولا حسن اور مولا حسین، سید کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا، مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کے چہیتے بننے کی کوشش کی توفیق عطا فرمائے. اپنی طرف سے اس کا حق ادا کرو. سحر ہو کہ افطار ہو یا لنگر ہو کہ اولیاء کی نسبت کی محفلیں ہو، لوگوں کو کھلا کر تم خوش ہو. اپنے گھروں کو لنگروں سے محروم مت کرو. اگر تم نے اس امت نے اپنے گھروں کو لنگروں سے محروم کر کے صرف 40 سال کی تاریخ میں یہ امت 1-1 لاکھ روپے کما کر بھکاری بنی ہے، پھر یہی لاکھ روپے کمانے والا فائنانسروں کے پاس میں نظر آئے گا، شوکاروں کے پاس میں نظر آئے گا، خرچے منتا ہوا نظر آئے گا. یہ نوسط تجھے کیوں آئی؟ جبکہ 40 سال پہلے تیرا باپ تو 2000 روپے کماتا تھا لیکن 10 آدمیوں کو بلا کر بستر پر کھلاتا تھا. یہ فقیری اور نوسط جو آئی تیرے گھروں سے لنگروں کے ختم ہونے کی وجہ سے آئی. اس لیے تم اپنی نسلوں کو بھکاری بنانا نہیں چاہتے ہو کہ تمہارے بعد میں تمہاری نسلیں لوگوں کے سامنے قرضوں کے مانگنے کے لیے اور پھر شوکاروں کے پاس میں فائنانسوں کے لیے بینکوں کے چکر نہ کاٹے اور حرام اور سود نہ کھائے. تو اس کے لیے ہر میرا مرید اپنے گھروں میں لنگروں کے نظام کو چالو کروائے. اور یہ لنگر ضمانت ہے اس بات کی. حضور پیرانے پیر غوث اعظم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عبادت اور ریاضت کے بعد میں سب سے زیادہ بہترین میرا پسندیدہ عمل خلق کو کھلانا ہے. اور یہ نظام اللہ کے فضل و کرم سے خانقاہ محمدی کے ذریعے سے ہے کہ موٹے چاول صحیح یا لوگوں سے ٹفن بنا کر صحیح، لوگوں سے سالن پکوا کر لا کر صحیح، لیکن اپنے گھر پر لنگر لٹاؤ، لنگر کھلاؤ، لنگروں کے نظام کو چلاؤ تاکہ تمہاری 10 نسلوں کو خدا پاک پھر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بناؤ. ورنہ ہوگا کیا کہ تم اپنی زندگی میں کروڑپتی تمہاری اولاد کو بنا کر جائیں گے لیکن تمہاری بات میں تمہاری اولاد بینکوں کے چکر کاٹ کر سود کو مانگنے والی بنے گی، لوگوں کے سامنے بھیک مانگنے والی بنے گی. اور کیسے حالات بنیں گے؟ میری اور آپ کی نظریں دیکھ رہی ہے کہ پہلے 3000 میں سارا گھر سکون کے ساتھ میں کھاتا، لیکن آج 50,000 ہے لیکن پھر بھی پریشانی کہ بوڑھے کا وظیفہ کھا کر بوڑھا ہی نظروں میں کھٹکتا ہے کہ بابا کتنی بار چائے پیتے جی تم؟ پینا ہے تو 5 روپے کی جا کے چائے پی لینا باہر. اس سے زیادہ بھی کوئی انسٹرکشن چاہیے؟ کہ ذلت کی زندگی کیوں ہوا اس کی وجہ نہیں سوچا؟ اس لیے کہ تیرے باپ دادا تیرے گھر کے اندر بھی 11ویں کا لنگر کرتے تھے، تیرے گھر میں اولیاء کی نسبتوں کے لنگر ہوتے تھے، تیرے گھر کے دسترخوان کھلے ہوئے تھے. اس کی برکت تھی کہ تجھے دینے والا مانگنے والا نہیں بنایا. تو نے 30-40 سال کے اندر نظاموں کو ختم کیا تو خدا نے تیرے کروڑ
کروڑپتی ہونے کے باوجود، تیرے ATM میں لاکھوں روپے ہونے کے باوجود پھر تجھے بھکاری رکھا کہ نہیں حالات بڑے برے ہیں، ذرا پریشانی زیادہ ہے، میں کیا کروں، میرے سے لنگر نہیں ہوتا، اور کیا کروں میرے سے یہ نہیں ہوتا. ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اللہ سے اپنے معاملے کو صحیح کرو. اپنی نسلوں کو اگر نوازنا ہو اور اولاد کو اپنے بعد میں لوگوں کا محتاج اور مخلوق کا بھکاری بننے سے بچانا ہو تو ہر گھر کے اندر میں لنگروں کے دسترخوانوں کو لٹاؤ اور بچھاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا حسن علیہ السلام کی اس سنت کو پھر سے ساری امت میں اور ساری انسانیت میں بالخصوص خانقاہ محمدی کے وابستگان کے درجہ زندہ فرمائے. وآخر الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بارک وسلم. سلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام و سلام علیکہ یا حبیب اللہ. الہ العالمین جو کچھ اعمال کی توفیق دے رہے ہیں مولا کریم آپ کی توفیق ہے، لیکن ان سے حق ادا نہیں ہو سکتا. مولا کریم ہماری تقصیرات اور ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبولیت کا مقام عطا فرما کر قبولیت عامہ کے فیصلے فرما دے. یا الہ العالمین اپنے کرم سے اعمال کی حقیقت ہمیں عطا فرما دے، اعمال کی صفات کو ہماری زندگی پر ظاہر فرما، دین و دنیا کی سربلندیاں عطا فرما. یا الہ العالمین حق کے نظاموں کو دنیا میں ظاہر فرما. یا اللہ اس رمضان کو ساری امت کے لیے خیر کا رمضان بنا دے. یا اللہ ساری انسانیت کے لیے سکون کا رمضان بنا دے. یا اللہ ہماری دین و دنیا کی ساری خیر و عافیتیں سب کو عطا فرما. پریشان حالوں کی مدد فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، بے نکاحی بیٹیوں کی نکاح کا انتظام فرما، بے اولادوں کے اولاد سے گودوں کے بھرنے کے فیصلے فرما. وقال تعالی فی شان حبیب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. سلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام و سلام علیکہ یا حبیب اللہ. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وحق لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.